السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نماز قائم کرنے کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز مسلمانوں پر، مومنوں پر اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا اللہ کی طرف سے واجب ہے، ضروری ہے۔ یہاں جتنے بھی احباب موجود ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، یہ سب کے سب الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور عنایت سے مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلا اور بنیادی ترین جو فریضہ ہے، بنیادی رکن ہے، وہ نماز ہے۔ نماز ادا کیے بغیر کوئی بھی مسلمان اللہ رب العزت کے قریب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار بن سکتا ہے۔ دنیا میں قیمتی چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، ساز و سامان ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے کچھ لاکر بنائے جاتے ہیں، حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں، اور پھر ان پر لاک لگایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جنت میں جانے کے لیے جنت کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ دروازے بنائے ہیں، اور ان دروازوں پر لاک لگا دیے گئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اور ہر چیز کو کھولنے کے لیے، ہر تالے کو کھولنے کی کوئی چابی ہوا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جنت کے جو دروازے ہیں، انہیں کھولنے کے لیے جو چابی ہے وہ یہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ۔ جنت کو جو دروازے لگے ہوئے ہیں، اسے کھولنے کے لیے اگر دنیا میں کوئی چابی ہے تو وہ نماز ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے اس چابی کو ہمیں اس دنیا میں تیار کرنا ہے۔ نماز کو ادا کیے بغیر وہ چابی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جنت میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے، آپ جانا چاہتے ہیں سب۔ تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں چابی اس دنیا میں تیار کرنی ہے، بنانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور نماز اپنی مرضی سے ادا نہیں کرنی، بلکہ دن اور رات میں اللہ رب العزت نے 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ 5 نمازیں جو انسان ادا کرے گا، اس کی چابی مکمل تیار ہوگی، اور اس تالے کو کھولنے کا وہ کام کر سکے گی۔ اگر اس میں کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، کبھی 3 نمازیں پڑھی، کبھی 2 نمازیں پڑھی، کبھی 4 نمازیں پڑھی، اور بہت سے لوگ خاص طور پر سردی کے ایام اور دنوں میں فجر کی نماز سے غفلت برتتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کی چابی کے لیے جو ڈیزائن ہے، جو اس کی تیاری کا عمل ہے، وہ ناقص رہ جائے گا، ادھورا رہ جائے گا۔ تو لہذا نماز کی پابندی اس چابی کو تیار کرنے کے لیے ضروری ہے، جو جنت میں داخلے کا سبب بننے والی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ رب العزت سے کلام کریں گے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز اگر مکمل نکلے گی، پوری ہوگی، تو پھر کہیں جا کر آگے کے معاملات آسان ہوں گے، وہ اور انسان جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ لیکن اگر نماز میں کمی رہی، سستی اور کوتاہی رہی، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، جب مسجد اور مدرسے میں ہوئے تو پڑھ لی، اور جب گھروں میں ہوئے، کھیل کود میں لگے رہے، مہمانوں کے یہاں گئے، تو پھر جا کر نماز سے غافل ہو گئے، تو ایسی نماز اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ تو نمازوں کی پابندی ہمیں ضرور کرنی ہے، یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو افضل ترین اعمال
پسندیدہ ترین اعمال کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو پڑھنا اس کے اوقات پر، جب نماز کا وقت ہو جائے اسے ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے اپنے کام کاج نپٹا لیں، کھیل کود سے فارغ ہو جائیں، کھانے پینے سے، مختلف معاملات سے فارغ ہو کے اگر وقت مل گیا تو نماز پڑھیں گے، نہیں، جیسے ہی ظہر کا وقت ہوگا ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ یہ عمل اللہ کو پسند ہوگا، اور جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ تو نماز کی پابندی جنت میں جانے کے لیے بچوں انتہائی ضروری ترین عمل ہے۔ اس کی پابندی کو اپنے گلے کے اندر باندھ لیجئے کہ اس پر ہم نے آج کے دن سے ہی ضرور عمل کرنا ہے، انشاءاللہ سب اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ 5 نمازیں ہم پر اللہ نے فرض کی ہیں، اور جو شخص 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 5 نمازیں نہیں بلکہ 50 نماز ادا کرنے کا ثواب دے دے۔ سبحان اللہ، 5 نماز ہم ادا کر رہے ہیں لیکن ثواب مل رہا ہے 50 نمازوں کا۔ تو کتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ جس سے لوگ غفلت میں ہیں، جس کے بارے میں لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جنت میں جانے والی چابی کو بھی تیار نہیں کر پاتے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا گیا تھا کہ افضل ترین اعمال کون سے ہیں، ان میں سے دوسرا عمل کیا تھا؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، نیک سلوک کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت کو پسندیدہ اور محبوب ترین اعمال میں سے ہے۔ جو شخص والدین کی عزت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ نرمی سے، اچھائی سے پیش آتا ہے، تو ایسا انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بچی، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ یہاں تک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر بڑھاپے کی عمر میں تمہارے پاس پہنچ جائیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہیں، تو ان کے سامنے تم نے زبان نہیں چلانی، ان کے سامنے بلند آواز نہیں کرنی، ان سے اف تک نہیں کہنا کہ یہ کیوں کہہ دیا، یہ کیوں نہیں کہا۔ اپنے بازوؤں کو نرمی سے ان کے سامنے پھیلا کر رکھنا ہے، اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہنا ہے۔ یہ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت شاید انسان دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن ماں اور باپ ایسی نعمت ہیں، اگر ایک بار یہ چلے جائیں، اگر ان کی اس دنیا سے رخصتی ہو جائے تو دوبارہ اس نعمت کو کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کے بعد اس دنیا میں انسان کے آنے کا جو واحد ذریعہ ہے، آج میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا جو بنیادی ترین ذریعہ ہے وہ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ ہی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی یہاں موجود نہ ہوتے، نہ دنیا کی نعمتیں ہمارے سامنے ہوتی، نہ ہم یہاں پڑھ رہے ہوتے، نہ پڑھا رہے ہوتے۔ یہ ہمارے والدین ہی کی وجہ سے ہے کہ جو آج ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو جو ہمارے لیے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہم بے ادبی کریں، ان کی ہم عزت نہ کریں، ان کے ساتھ ہم غلط طریقے سے پیش آئیں، یہ تو انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ والدین کی عزت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، نرمی سے پیش آئیں۔ وہ کتنا ہم پر مشفق اور مہربان ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے۔ پھر ہم جب چھوٹے تھے اس وقت ہماری کمزوری کی حالت میں ہمارا خیال رکھتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں بڑا کیا، ہمیں اسکولوں میں، مدرسوں میں داخل کیا، ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اخراجات ہمارے تمام اٹھا رہے ہیں، دن بھر ہمارے لیے محنت اور مشقت برداشت کر کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں، کپڑے کا ہر چیز ہمیں مہیا کر رہے ہیں، اور بدلے میں اگر ہم ان کی عزت نہ کر سکیں، ان کے ساتھ ادب سے پیش نہ آئیں، ان کی خدمت نہ کریں، ان کا کہنا نہ مانیں، ان کی نافرمانی کریں، تو پھر اس سے بڑی شقاوت اور اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ لہذا والدین کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں، احسن انداز میں پیش آنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جنت میں جانے کے لیے نماز کو ضروری قرار دیا ہے، والدین کو راضی کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ فرمایا انسان کا جو والد ہے، اس کا جو باپ ہے، وہ اس کے جنت میں جانے کا سبب ہے۔
چاہے تو اپنے والد کو راضی کر کے اللہ کی جنت کو حاصل کر لو، اور چاہے تو اس کو ناراض کر کے اللہ کی جہنم کے حقدار بن جاؤ۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی ماں کی خدمت کرنا، ان کو راضی کرنا، ان کا کہنا ماننا، جو وہ کہیں اس پر عمل کرنا، یہ بات گویا انسان کو اللہ کی جنت میں پہنچنے کا سبب بنا دیتی ہے۔ تو والدین کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، احترام سے پیش آئیں، جو آپ کا اتنا خیال رکھنے والے ہیں، آپ کے ساتھ اتنی مہربانی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تو سب سے زیادہ بڑھ کے حسن و سلوک کرنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر جو سب سے ضروری ترین بات ہے انسان کے معاشرے کے اندر لوگوں سے میل جول کے حوالے سے، کہ انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے اسے بچنا چاہیے، جھوٹ سے اسے نفرت ہونی چاہیے، نہ تو وہ خود وہ جھوٹ بولنے والا ہو اور نہ ہی وہ جھوٹ کو پسند کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے جو اعمال ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک عمل یہ سچ بولنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی، جو بندہ، جو مسلمان بچہ یا بچی، مرد یا عورت سچ بولنا شروع کر دیتا ہے تو سچ بولنا اسے نجات دے دیا کرتا ہے، اور یہاں تک کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ اور یہ سچ بولنا صرف اس کی نجات کا ہی باعث نہیں بنتا، بلکہ الصدق، یہ سچ بولنا اسے جنت کے راستے کی طرف لے جایا کرتا ہے، ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اور ہدایت انسان کو اللہ کی جنت کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ اور جھوٹ سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کا شیوا، مسلمان کا طریقہ نہیں ہوا کرتا، یہ منافقوں کی عادت ہے۔ اور منافق آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے منافقوں کا جو ٹھکانہ ذکر کیا ہے، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقوں کو اللہ رب العزت جہنم کے نچلے ترین درجوں میں داخل کرے گا، سب سے نیچے جہنم کے اندر وہ منافق جلیں گے۔ تو یہ جھوٹ بولنا گویا جہنم میں جانے کا ایک سبب ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ اور لعنت آپ جانتے ہیں کہ لعنت جس انسان پر پڑ جائے، جو لعنت کا مستحق بن جائے، وہ اللہ کے عذابوں کا حقدار بن جایا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دوری کا دوسرا نام لعنت ہے۔ شیطان نے جب اللہ رب العزت کے سامنے بڑے عہد و پیمان کیے تھے، وعدے کیے تھے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا، اسے لعنتی قرار دے دیا تھا۔ تو گویا جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ شیطان کے ساتھ اس لعنت والے عمل کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور شیطان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی بننے والا ہے، وہ تو جانا ہی اسے جہنم کے اندر ہے۔ تو سچ بولنے کی عادت اپنائیے، اپنے والدین سے بھی سچ بولیے، اپنے اساتذہ سے بھی سچ بولیے، اور اپنے گھر میں جو بھائی بہن ہیں، جو بڑے ہیں، جو چچا چچی ہیں، جو دیگر رشتہ دار ہیں، ان سب سے بھی سچ کے ساتھ معاملہ کیجیے، سچ بولنا شروع کر دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی کامیابیاں دیں گے اور آپ کو آخرت میں بھی کامیابیوں سے نوازیں گے۔ اور ایک آخری بات آپ کے سامنے آپ کو نصیحت کر دیتا ہوں کہ اپنے اخلاق کو بہترین بنائیے، رہن سہن، رویہ، معاملات، لوگوں سے میل جول کرنا، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، اس میں اپنے اندر نرمی پیدا کر لیجیے۔ اپنے کلاس کے اندر جو آپ کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، فرینڈز ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، اچھے انداز میں پیش آئیے۔ جب بھی ملاقات کریں السلام علیکم، سلام کرنا شروع کر دیجئے، اس سے آپس میں محبت بھی بڑھے گی اور اللہ کی رحمتیں بھی برسیں گی۔ اسی طرح اپنے استادوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیے، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کیجئے، ان کے حال احوال پوچھئے، طبیعت کیسی ہے، کیا معاملہ ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیجئے۔ گھر کے اندر جو بہن بھائی ہیں، محلے میں جن کے ساتھ آپ کھیل کود کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ اپنا دن گزارتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیے، تاکہ لوگوں یہ بات پہچان سکیں
کہ یہ فلاں اسکول کا فلاں مدرسے کا طالب علم ہے، اس کا معاملہ دیکھو، اگر کسی مسلمان کو دیکھنا ہو تو اس اسکول کے طالب علم کو دیکھ لو۔ یہ طالب علم حقیقت میں ایک سچا مسلمان ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، جب بھی ملتا ہے السلام علیکم کہتا ہے، حال چال پوچھتا ہے، خیریت دریافت کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ اچھی بات ہی زبان سے نکالتا ہے۔ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، گالی نہیں نکلتی، کسی کو برے لقب سے نہیں پکارتا، یہ ہمیشہ اچھی گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ بات اس انسان کی، اس بچے اور بچی کی، اس کی نیک نامی کا بھی سبب بنتا ہے، اس کے اسکول کے اساتذہ اور ادارے کی بھی نیک نامی کا سبب بنتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اس کے ماں باپ کے لیے بھی ان کے نام کو روشن کرنے کا سبب بنتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی ہے، دیکھو یہ کتنا اچھا بچہ ہے۔ تو لہذا یہ مختصر سی کچھ گزارشیں تھی کہ نماز کی پابندی کیجئے، 5 وقت کی نماز جو اللہ نے فرض کی ہے اس میں کمی اور کوتاہی نہ کیجئے، جنت میں جانے کے لیے، اس کے دروازے کو کھولنے کے لیے چابی تیار کر لیں گے، اور اسی طرح سچ بولیے، یہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، نرمی سے پیش آئیے، ان کی باتیں ماننا شروع کر دیجئے، یہ عمل اللہ کو پسند ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیے، استادوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یہ تمام چیزیں جنت میں لے جانے والی، اللہ کو راضی کرنے والی، اور آپ کے گھر والوں کے نام کو روشن کرنے اور باقی رکھنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔